لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کریم کا مہینہ سایہ فگن ہے اور اس کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور بخششیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نفل نماز اگر پڑھے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو فرض نماز کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض نماز پڑھے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے، 1 روپیہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی عطیہ ہے، ایک خصوصی ہدیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بخششوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ عام ضابطہ اعمال کے ثواب کا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور پھر دوسرا اصول شریعت کا یہ ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر، اور ان میں سے 10 میں سے ہر ایک پھر جو ہے نا وہ 100 کے برابر ہے، کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ آدمی زمین میں لگاتا ہے، کاشت کرتا ہے، پھر وہ دانہ اگتا ہے اور اس سے خوشے نکلتے ہیں، ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک نیکی 10 کے برابر، 10 میں سے ہر ایک نیکی اس طرح ہے کہ اس سے شاخیں نکلی، خوشے نکلی، اور وہ خوشے ہر ایک خوشے میں 100 دانے ہو۔ تو گویا کہ ایک نیکی ہو گئی 7000 جو ہے نا وہ گنا۔ اور پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتے۔ فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ اگر اخلاص اس میں زیادہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اور مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک چوتھا اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو عام ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے 2 گنا 6 گنا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک میں یہی عمل جو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہی 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں تو پھر رمضان المبارک میں جب لیلۃ القدر میں جب یہ آ جاتا ہے تو پھر لیلۃ القدر میں جو ہے نا رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی جو ایک رات ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کتنا بہتر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق، مخلوق کی جو ہے نا مخلوق اس کی دسترس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر یہی نیکی جب لیلۃ القدر میں جاتی ہے تو گویا کہ ایک نیکی جب آدمی کرتے تو گویا کہ 1000 مہینے یعنی 83 برس اس نے عبادت کی، اور پوری رات جس نے عبادت کی، بہت سے نیکیاں کی، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔
تو رمضان المبارک میں جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور خاص طور پر اخیر عشر میں اور لیلۃ القدر میں، تو اس کا کوئی بھی حساب و کتاب نہیں ہے. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کیلکولیٹر، کوئی بھی کمپیوٹر پر اس کا حساب و کتاب نہیں کر سکتا. یہ آؤٹ آف رینج ہے، یہ انسانی حساب و کتاب سے ماورا ہے. انسان کوئی بھی اس کا حساب و کتاب نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے روزہ رکھا ہے میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر کتنا ہے اس کی تفصیل آپ کو میں نے بتا دی کہ کوئی مخلوق اس کا حساب و کتاب نہیں کر سکتا. اس لیے رمضان المبارک کی یہ قیمتی لمحات اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں ایک ایک لمحہ کو جو ہے نا ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر، اللہ سے دعا، قرآن کریم کی تلاوت اس میں کرنی چاہیے. اور اخیر عشر میں خصوصاً تمام راتوں کو جاگنا چاہیے، اس لیے کہ لیلۃ القدر تو طاق راتوں میں ہوتا ہے، لیکن طاق راتیں میں جو ہے نا پاکستان کی طاق راتیں یا سعودی عرب کی طاق راتیں، اس میں کون سی ہے اس کی کوئی تعین نہیں. اس لیے تمام راتوں کو جو ہے نا عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.